بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے اپنی 113 نمبر کی کتاب سے کہانی لے کے آئی ہوں۔ اس کا نام ہے ٹکراؤ۔ تو آئیے ہم اپنی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ ٹکراؤ۔ سفر پہ نکلے تھے جس کی رہنمائی میں وہ ستارہ تھا مگر کسی اور آسمان کا تھا۔ شیبہ اتنی دیر سے آئی ہو یونیورسٹی سے؟ بس اب دیر ہو گئی، دادی اماں پوچھ رہی تھیں۔ کیا کروں، کسی سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ ٹکراؤ؟ کس سے؟ ایک ہینڈسم سے۔ ہینڈسم؟ بھلا کس سے؟ ارے ایک خوبرو سا نیا لڑکا آیا ہے میری کلاس میں، وجی نام ہے اس کا، پورا کا پورا وجی ہے۔ اب آل فال مت بکو، بات بتاؤ کیا ہوا؟ بس اپیا ایک فلمی سین ہو گیا۔ میں کلاس روم سے نکل کر سیڑھیاں اتر رہی تھی اور جو آخری سیڑھی سے نیچے چھلانگ لگائی تو کتابیں نیچے اور میں اوپر۔ وہ تو شکر ہوا کہ کسی نے مجھے گرنے سے پہلے ہی اپنے بازوؤں پہ روک لیا۔ وہ وجی تھا۔ وہ بولا، آپ اندھی ہیں کیا؟ آپ کو انسان نظر نہیں آتے؟ یہ گھر نہیں ہے محترمہ، یونیورسٹی ہے، اپنے گھر میں چھلانگیں ماریے گا، ذرا دیکھ کر چلا کریں۔ ارے وجی صاحب، آپ خود دیکھ کر نہیں چلتے، ایک دم سامنے آ گئے۔ آئی ایم سوری، میں بھی تلخ ہو گئی۔ سوری، یہ سب لڑکیاں اپنے آپ کو ہیروئن ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور آپ مرد کیا ہیرو نہیں بنتے؟ میں بھی حساب برابر کرنے میں تلی ہوئی تھی۔ ارے ہم کیا بنیں گے، ہم تو ہوتے ہی ہیرو ہیں۔ اچھا اللہ حافظ۔ ایک بات اور مس شیبہ، کہ دیکھ بھال کر لوگوں سے ٹکرایا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی باہوں میں آپ گریں اور وہ آپ کو اٹھا کر چلتا بنے۔ وہ یوں وجی، میں دانت بھینچ کر بولی اور وہ اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا۔ شیبہ، تم لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہو، ذرا خیال رکھا کرو اپنی چال ڈھال کا۔ اپیا وجی تو اتنا پیارا ہے کہ میں ساری عمر اس سے ٹکرا سکتی ہوں۔ اچھا چپ بے شرم، دادی اماں کے پاس جا، وہ سخت غصے میں ہے۔ اچھا میں ذرا شاور لے لوں، پھر دادی اماں کے پاس جا کر کافی پیوں گی۔ اور اپیا کیا پکایا ہے؟ آج پائے پکے ہیں اور تندوری روٹی ہے اور کسٹرڈ بھی بنایا ہے۔ ارے آج تو میری پسندیدہ چیز پکا لی آپ نے، خوب سیر ہو کر کھاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نہا دھو کر نیلا لباس پہنا اور دادی اماں کے کمرے میں گھس گئی۔ اس کے لمبے سیاہ بال کمر تک لٹک رہے تھے اور ان میں سے پانی کی ننھی ننھی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ دادی ماں میں آ گئی۔ ارے یہ تو شام کے وقت نہائی ہے، زکام نہ ہو جائے۔ دادی ماں کچھ نہیں ہوتا، کمبل میں گھس رہی ہوں نا آپ کے پاس، اب تو میرا تکیہ بھی گیلا کر دے گی۔ بس مجھے نہیں پتا، میں سو رہی ہوں۔ ارے وہ بوا نے تیری کافی، بسکٹ اور میرے لیے چائے لا کر رکھی ہے، لا میں پی لوں۔ اب اٹھا دیا آپ نے مجھے۔ چلو چلو، جوان بچی ہو، ہماری ہڈیاں تو بوڑھی ہو گئی ہیں۔ شیبہ نے اپنی کافی کا مگ اٹھا لیا اور دادی اماں کو چائے دے دی، پھر وہ وہیں دبک کر سو رہی۔ دوسرے روز یونیورسٹی میں وہ خاصی جھیپی ہوئی تھی۔ وہ وجی سے آنکھیں ملانے سے کترا رہی تھی اور پھر کلاس اٹینڈ کر کے سیدھی لائبریری پہنچ گئی۔ آپ یہاں بھی میرے پیچھے آ گئیں؟ جی، وہ بوکھلا گئی۔ حد ہو گئی ہے بھائی لڑکیوں کی، پہلے زمانے میں لڑکے لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے تھے اور اب لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ وجی صاحب، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس میں انسلٹ کی کیا بات ہے، حقیقت ہے کل آپ زبردستی مجھ سے ٹکرا گئیں اور آج میرے پیچھے پیچھے لائبریری میں آ گئیں۔ سوری، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ یہاں ہیں تو میں ہرگز نہیں آتی۔ تو آپ تشریف لے جائیے۔ کیوں لے جاؤں تشریف؟ لائبریری پر آپ کی اجارہ داری نہیں ہے۔ جی چاہے گا بیٹھ کر پڑھ لوں گی۔ دیکھیے میرے سامنے نہیں پلیز، آپ کوئی شہزادہ گلفام ہیں جو آپ کو دیکھتے ہی سب لڑکیاں زمین بوس ہو جائیں گی؟ یہ کہہ کر شیبہ دوسری جانب جا کر بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے لیے کتابیں ایشو کرا کے باہر چلی گئی۔ وجی بیرسٹر نواز کا چھوٹا بیٹا تھا، بڑا بیٹا انجینئر تھا، اس کا نام رمیز تھا۔ وہ دو چھوٹی بہنیں تھیں، سپنا اور روما تھیں۔ وہ جڑواں بہنیں تھیں اور دونوں انٹر میں تھیں۔ وجی کی بہنوں میں بھی خاصی لڑائی رہتی تھی۔ رمیز سول انجینئر تھے اور کنسٹرکشن کمپنی سے وابستہ تھے۔ وہ بے انتہا سوبر اور کم گو تھے، بس وجی کے بالکل الٹ تھے۔ اس روز بھی یونیورسٹی سے واپسی پر وجی کھانا کھانے بیٹھا تو بہنوں کی پلیٹوں سے بھی کباب اڑا لیے۔ وجی بھیا، یہ تو زیادتی ہے، آپ ہمارا حصہ بھی کھا گئے۔ اور روما تنک کر بولی، دراصل گڑیا رانی، روٹی چبانے کا وقت نہیں ہے، اب پیٹ تو بھرنا ہے نا۔ جلدی جلدی کباب کھا لیے، پیٹ بھر گیا، اب بھگدڑ کس بات کی ہے بھائی؟ سپنا نے چھیڑا۔ ارے ہوگا کسی سے کوئی وعدہ وغیرہ؟ بالکل سچ کہا بہنا، دراصل ایک پارٹی میں جانا ہے۔ پارٹی میں جانا ہے اور پھر بھی ہمارا کھانا کھا گئے آپ؟ بہت پیٹو ہیں آپ۔ اچھا جی میں چلا۔ زیبو اماں، یہ ان چڑیلوں کو کباب اور تل کر دے دیں، مجھے جلدی تھی اس لیے حصے کے بھی کھا گئی، ان کے میں بھی حصے کے کھا گیا۔ بچی نے اوپر جاتے ہوئے کچن میں جھانکا اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ارے سپنا اور روما، تم لوگ ابھی تک کھانا کھا رہی ہو، یہ وجی کہاں گیا؟
یہ دیکھیے امی بھائی وجی تو بھاگ گئے، اب ہم کباب کے بغیر سفید ماش کی دال کھا رہے ہیں، کیسے کھائیں؟ زیبو کباب تل کے لا رہی ہے۔ اچھا میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں، وہ کوئی رشتہ بتا رہی ہیں رمیز کے لیے، کوئی ڈاکٹر کی بہن کا رشتہ ہے۔ ارے ہاں امی جلدی جائیں تاکہ ہمارے گھر ایک عدد بھابھی جان آ جائیں اور ہمارے آنگن میں ننھے منھے بھتیجا بھتیجی کھیلیں۔ بس رمیز کی شادی ہو جائے تو پھر تم دونوں کی قسمت کا بھی فیصلہ ہوگا۔ جی نہیں، ہمیں میڈیکل کرنا ہے، جب نتیجہ آئے گا نا تو پھر سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر مسز نواز چلی گئیں۔ ڈاکٹر راضی اور ان کی بیگم ایک ہوائی حادثے میں فوت ہو گئے تھے، تو ڈاکٹر زبیر راضی نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں اور چھوٹے بھائی عزیز کی ذمہ داری سنبھال لی۔ انہوں نے کارڈیولوجی میں اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے MS کر لیا، اور ماشاءاللہ ان کی پریکٹس اچھی چل رہی تھی کہ انہوں نے دادی ماں اور اپنے تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کا بوجھ بآسانی اٹھا لیا تھا۔ ڈاکٹر زبیر راضی نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ شیبہ کا رشتہ طے ہونا باقی تھا۔ سیما کے منگیتر امریکہ میں تھے۔ دادی ماں جمعے کے روز شیبہ کے لیے میرے ایک دوست کا رشتہ آئے گا، وہ بہت قابل انجینئر ہے، ہم لوگ ایک ساتھ اسکول میں پڑھے ہیں اور ان کی فیملی بھی بہت چھوٹی ہے۔ بیٹے تم اپنی شادی کی بھی فکر کرو، بہنوں سے فارغ ہو لوں تو پھر سوچوں گا۔ اور ہاں میں نے لڑکے کے بارے میں پوری تحقیقات کر لی ہے، بس وہ شیبہ کو دیکھ لیں اور سیما کے ساتھ ہی شیبہ کے فرض سے بھی ہم سبکدوش ہو جائیں گے۔ اللہ تمہیں زندگی دے، تمہیں راضی کی موت کے بعد جس طرح اس گھر کو سنبھالا، اللہ تمہیں اجر دے گا بیٹا۔ دادی اماں میں اپنی معصوم بہنوں کو بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہر اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ میں نے کوئی انوکھا کام تو نہیں کیا۔ اور زبیر راضی چلے گئے۔ صبح کے دن جمعے کے دن لوگ آ رہے ہیں، تم تیار ہو جانا، اپیا نے اس سے کہا تو وہ بہت چکا رہ گئی۔ اپیا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے کوئی انہونی بات تو نہیں کی ہے، مگر یہ لوگوں کے آنے کا کیا چکر ہے؟ رشتہ طے ہونا ہے تمہارا، میرا رشتہ اور مجھے خبر بھی نہیں، تو تم کون سی بڑی لاٹ صاحب ہو جو تم سے مشورہ ضروری ہے؟ مگر میں دیکھے بنا شادی نہیں کروں گی۔ اے لڑکی ہوش میں رہ کر بات کرنا، ہم بن ماں باپ کی بچیاں ہیں، کیا بھائی کو کبھی شادی نہیں کرنا؟ میرا رشتہ تو BA کے بعد ہی طے ہو گیا تھا اور تم تو MA کر رہی ہو۔ آپ ہی کیا شادی ضروری ہے؟ ہاں بھائی ضروری ہے، یہ تو سنت رسول ہے جان، ہماری کیا مجال جو منع کریں۔ اچھا اپیا اگر بندہ اچھا نہ ہوا تو میں منع کر دوں گی۔ بندہ بڑا ہینڈسم اور سوبر ہے، بھائی بتا رہے تھے۔ شام کو وہ ہلکے فیروزی رنگ کے کپڑے پہنے، ہلکا میک اپ کیے، لڑکے والوں کے دل میں اتر گئی، یوں اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ دوسرے روز آ کر وہ لوگ اسے انگوٹھی پہنا گئے۔ منگنی کے بعد سے وہ بڑی خاموش رہنے لگی تھی۔ اس نے اپنی منگنی کا یونیورسٹی میں نہیں بتایا تھا۔ انگوٹھیاں پہننے کا اسے ویسے ہی شوق تھا۔ اس میں منگنی کی ہیرے کی انگوٹھی بھی سما گئی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ بجی اس کے سامنے جان کر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اور اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح شیبہ کو ذکر کر دے۔ اس روز وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پیڑ کے نیچے بیٹھی برگر کھا رہی تھی کہ بجی لڑکوں کے ساتھ آ گیا۔ یار آتے ہوئے لڑکیاں آج کل کتنا کھاتی ہیں، بکریوں کی طرح کھاتی ہیں اور بھینسوں کی طرح موٹی ہو جاتی ہیں۔ تم تو بجی الٹا محاورہ بول گئے، کھاتی ہیں بکریوں کی طرح اور سوکھتی ہیں لکڑیوں کی طرح، عاطف ہنس کر بولا اور شیبہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ چلو ابشاں چلتے ہیں، شیبہ نے بے پرواہی سے کہا۔ یار جدھر جاؤ غلط لوگوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، بجی اونچی آواز سے بولا اور سب لڑکے ہنس پڑے۔ بچی یہ لڑکیاں تو بہت اچھی ہیں، ہاں ایک دو نکچڑی بدتمیز اور چھچوری ہیں، زبردستی چاہتی ہیں کہ لڑکے انہیں لفٹ کرائیں۔ شیبہ اپنی دوستوں کے ساتھ خاموشی سے چلی گئی۔ عالیہ بولی، یہ وجی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے بھائی؟ اپنے آپ کو یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم نوجوان سمجھتا ہے۔ عدیلہ چڑ کر بولی۔ آفرین نے کہا، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جب شیبہ ساتھ ہوتی ہے تو یہ سب حرکتیں کرتا ہے، ہم اکیلے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ کیوں شیبہ جی، کوئی دل ول کا معاملہ تو نہیں ہے؟ آفرین ڈونٹ بی سلی، میں اور کسی چھچورے بندے سے پیار کروں؟ مائی فٹ ہینڈسم ہے وہ، مگر اپنی حرکتیں درست کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہر چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر وہ تم سے پیار کرتا ہو تو؟ انیلا نے ٹوکا۔ جسے پیار کا مفہوم ہی نہ معلوم ہو وہ پیار کیسے کر سکتا ہے؟ اور دوسری یہ کہ میرے گھر میں اتنی آزادی نہیں کہ میں اپنے لیے رشتے کے لیے بر تلاش کرتی پھروں۔ مجھے بھیا نے یونیورسٹی میں پڑھنے بھیجا ہے، عشق کرنے کے لیے نہیں۔ اچھا بابا چلو غصہ تو نہ کرو، ہماری کلاس ہونے والی ہے، خاصی دور واک کرنا ہے۔ اور وہ لوگ فزکس ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے فائنل سیمسٹر نزدیک تھے، وہ لوگ دل جمعی سے پڑھ رہے تھے۔ کہیں تھیں اور شیبہ تو ہر سیمسٹر میں اول رہتی تھی۔ تمہارے امتحان ہو جائیں گے تو بھائی کی شادی ہے، وجی کپڑے سلنے دے دو۔
منگنی میں تو تم شریک نہیں ہوئے، کیا شادی میں بھی شریک نہیں ہوگے؟ میں آتے جاتے ثناء اللہ میں ناپ دے دوں گا، امی آپ شادی میں بھلا شریک کیوں نہ ہوں گا؟ بھائی کی کر لیں تو پھر وہ ماں سے نظریں چرا کر بولا، تو پھر کیا؟ پھر امی تو کیا میری شادی نہیں کریں گی آپ؟ کیوں، کیا تم نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے؟ ہاں بھیا بتائیں نا، کیا پسند کر لی ہے لڑکی؟ بتاؤں گا امتحانوں کے بعد۔ کیسی ہے وہ؟ سپنا ایک دم بولی، بہت خوبصورت ہے، بے حد حسین ہے، شاید میرا آئیڈیل ہے وہ۔ کب ملا رہے ہیں آپ ان سے؟ کہا نا امتحان کے بعد۔ پھر تو بھائی جان کی شادی ہے۔ اروما بولی، تو شادی کے بعد دیکھ لینا، پہلے میں لڑکیوں کی شادی کروں گی پھر تمہاری شادی ہوگی۔ امی نے کہا، اب ان چڑیلوں کی شادی نہیں ہوگی تو کیا میں کنوارا بیٹھا رہوں گا امی؟ آخر میرا بھی تو کچھ ارمان ہے۔ وہ امی کو چڑھا کر بولا اور ہنس کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پاگل ہے، بالکل پاگل، ہمیشہ سے بول ہی رہا ہے، نہ جانے بیوی بچوں کو کیسے سنبھالے گا۔ او امی، عیش کرنے کے دن تو کالج لائف ہوتی ہے اور پھر ذمہ داریاں کہاں سر اٹھانے دیتی ہیں۔ تم لوگ کیا نتیجہ لا رہی ہو؟ انشاءاللہ A1 گریڈ آئے گا اور ہم دونوں ڈاکٹر بنیں گے۔ کان کھول کر سن لو، اگر تم دونوں بہنوں کا رزلٹ گڑبڑ ہوا تو میں فوراً شادی تمہاری کر دوں گی۔ منظور ہے تمہیں؟ منظور ہے امی جی، اگر منزل نہ ملی تو فائدہ کیا، پھر شادی ہی کر لیں گے۔ واقعی آج کل کے لڑکے لڑکیاں بڑی ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ امی بھابھی کا جوڑا لینے درزی کے پاس کب چل رہی ہیں؟ آج شام اس نے نکاح کا جوڑا دینے کا وعدہ کیا ہے اور باقی کپڑے اس نے سی دیے ہیں۔ ایک تو یہ بھیا کے امتحانوں کے مارے ڈھولک نہیں بج رہی تھی، بجا لو ڈھولک، خوب شور کر لو، سہیلیوں کو بلا کر میں نجم کے گھر پڑھنے جا رہا ہوں، رات کو آ جاؤں گا۔ اوہ ہاؤ سویٹ آف یو بھائی، اب دلہن کے جوڑے ٹانکنے میں مزہ آئے گا، سپنا خوشی سے بولی، چیخی۔ بس زیادہ نہ اتراؤ۔ اور پھر سپنا اور روما نے جلدی اپنی کلاس فیلوز کو جمعے کے دن کی دعوت دے دی دلہن کے جوڑے ٹانکنے کے لیے۔ پھر ڈیکوریشن کی دکان سے ڈھولک اور دف بھی آ گیا، خوب ہلہ گلہ مچانے کا پروگرام تھا۔ شیما اور شیبا کے امتحان ختم ہو گئے، پریکٹیکل باقی تھے، وہ لوگ لیبارٹری میں پریکٹس کر رہے تھے کہ بجی اس کے نزدیک آ گیا۔ شیبا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ مجھے آپ سے کیا واسطہ جو ناراض ہوں گی، میں ایسے ہی آپ کو مذاق سے چھیڑتا رہا۔ دراصل شیبا، آپ کو تنگ کروں تو آپ اتنی پیاری لگتی ہیں کہ میں لطف اندوز ہوتا ہوں۔ واہ جی، کسی کی جان گئی اور آپ کی ادھر ٹھہری۔ مسٹر وجی، آپ مجھے جس قسم کی لڑکی سمجھ رہے ہیں میں ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ بہت اچھی لڑکی ہیں۔ اب جب کہ میں ہماری پڑھائی ختم ہو رہی ہے، اگلے ہفتے میرے بھائی جان کی شادی ہے، اس کے بعد میں آپ کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے وجی صاحب، مجھے ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنی شادی کرتی پھروں، یہ معاملہ میرے بزرگوں کا ہے۔ از راہ کرم آپ مجھ سے یہ بات نہ کریں، مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں آپ جیسے لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، جو لڑکیوں کو دیکھ کر چھچوری حرکتیں کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ میرا آئیڈیل نہیں۔ مگر شیبا، میں نے کہا نا وہ سب مذاق تھا، میں تمہیں اپنا اسیر کروں گا، جیسے چاہوں گا اپنا بنا لوں گا، مگر مجھے نہیں مسٹر وجی، آئی ہیٹ یو۔ اور وجی کھسیا کر رہ گیا، دل میں ٹھان لی کہ شادی کرے گا تو صرف شیبا سے کرے گا، شیبا سے، اور اس کے غرور کو توڑے گا۔ شیبا نے اپنی سہیلیوں کو آخری دن کا کارڈ دیے تھے اپنی شادی کے، کیونکہ دوسرے دن ہی وہ مانجھی بیٹھ رہی تھی۔ تم تو چھپی رستم نکلی، آفرین نے چڑھایا۔ ایسی کیا بات ہے، سب کچھ سیما آپی اور بھائی دادی نے طے کیا ہے، میں کیا مجال رکھتی ہوں جو انکار کرتی۔ کون شہزادہ ہے وہ؟ ایک خوبصورت اور سوبر سا انسان، کہیں وجی؟ وہ شٹا پا لیا، ایسے چچورے انسان کو میں اپنی زندگی کا مالک کیسے بنا سکتی ہوں؟ وہ تو بہت ہی ہینڈسم ہیں۔ اور دوسرے دن وہ پیلے کپڑے پہنا کر مائیوں بٹھا دی گئی۔ اس کی شادی کے 15 دن کے بعد سیما کی شادی رکھی گئی تھی، کیونکہ ان کے دولہا کو چھٹی دیر سے ملی، اس لیے شیبا کی شادی پہلے کر دی گئی۔ ان کی شادی کی دعوت کراؤن پلازا ہالیڈے ان میں تھی، بارات آ چکی تھی اور شیبا بھی روم نمبر 112 میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ ذرا دیر پہلے ہی دلہن بن کر آئی تھی، آج تو وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، سرخ جوڑے نے اس کا روپ نکھار دیا تھا۔ نکاح کے بعد چھوارے بانٹے گئے اور پھر دلہن کو اسٹیج پر لایا جانے لگا۔ ذرا ہی دیر بعد دلہن دولہا کے پاس لا کر بٹھا دی گئی۔ وجی نے ابھی تک اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے دوستوں میں مگن تھا کہ اچانک اس کی نظر آفرین عالیہ پر پڑی۔ ارے آپ لوگ، اور اس میں ہم دلہن والوں کی طرف سے آئے ہیں، اور آپ کیسے؟ میں دولہا کا بھائی ہوں۔ وجی، آپ دولہا کے بھائی ہیں؟ وہ لوگ یک زبان حیرت سے بولیں۔ ہاں، اور وہ کہاں ہے؟ وہ آپ کی نکچڑی دوست شیبا؟ ہاں، تو کیا وجی آپ نے ابھی تک اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا؟ میں اسٹیج کی طرف گیا ہی نہیں۔ میری بھابھی بڑی خوبصورت ہیں۔ دلہن کا شور ہوتے ہی لوگ اسٹیج پر دوڑ پڑے اور اس نے سوچا بھابھی کا بعد میں فوٹو سیشن کروں گا۔ حیرت ہے، آپ کچھ نہیں جانتے کیا بھائی؟ کچھ تو بتائیں۔ یہی کہ شیبا تو آپ کی بھابھی بنی اسٹیج پر بیٹھی ہے اور آپ کو خبر بھی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یقین آئے تو دیکھیں، یہ کہہ کر وہ لوگ چلی گئیں اور وجی سیدھا اسٹیج کی طرف پلٹ گیا اور وہاں اس نے جو کچھ دیکھا وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں اس کی بھابھی کے روپ میں شیبہ حسن کا پیکر بنی بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کو وجی گھبرا گیا، اس نے قریب ہی ایک میز کا سہارا لیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے شکست فاش ہوئی تھی اور وہ فتح مند بیٹھی تھی۔ ہاں، صبح سے میں کام میں لگا تھا، کچھ کھایا پیا نہیں، چکر آ گیا۔ چلو بھائی، بڑا لذیذ کھانا ہے، کھانا کھاؤ۔ آج کل حالات کی وجہ سے دلہن بھی جلدی رخصت ہوتی ہے۔ ہاں چلو کھانا کھاتے ہیں۔ 1.5 گھنٹے کے بعد دلہن رخصت ہو کر گھر آ گئی۔ وجی کچھ بجھا سا تھا، اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ آج وہ مات کھا گیا تھا۔ جسے اسیر کرنا چاہتا تھا وہ اس کے بڑے بھائی کی عزت بن گئی اور وجی کی ہمت نہ تھی کہ شیبہ کا سامنا کرتا۔ دوسری صبح دلہن کی منہ دکھائی کی رسم ہونا تھی۔ روما اور سپنا شیبہ کو دلہن بنا کر ناشتے کے لیے نیچے لائیں اور صوفے پر بٹھا دیا۔ امی جی، بھابھی جان نیچے آ گئی ہیں، چلیے سب لوگ منہ دکھائی کی رسم ادا کریں۔ اور سب نے اپنے اپنے تحفے تحائف دیے۔ ارے بھائی، یہ وجی کہاں ہے؟ وجی کے نام پر شیبہ بھی چونک پڑی۔ روما جاؤ، بھابھی کی منہ دکھائی کی رسم کر لے، چھوٹا دیور ہے بھائی، ابھی تک سو کر نہیں اٹھا۔ نہیں، میں آ گیا امی۔ کیا دے رہے ہو بھابھی جان کو؟ آداب شیبہ بھابھی، اس ناچیز دیور کی طرف سے یہ قبول کریں۔ وہ بجھے لہجے میں بولا۔ شیبہ نے نظریں اٹھا کر وجی کو دیکھا۔ نظروں کا وہ ایک ٹکراؤ دونوں پر قیامت بن کر گزرا اور وجی نے ڈائمنڈ کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور پھر بولا، امی میں رات کو آؤں گا، بھیا کا ولیمہ جمعے کو ہے نا، ذرا شیرٹن میں دیکھ کر لوں، مینو وغیرہ چیک کر لوں۔ اور پھر ایک روز ڈائننگ ٹیبل پر وہ لوگ بیٹھے تھے کہ سپنا نے کہا، وجی بھیا اب بھائی جان سے تو فارغ ہو لیے، اب آپ اپنی پسند سے کب ملوا رہے ہیں؟ کیسی پسند بھائی؟ اس کی تو شادی ہو گئی۔ ارے واقعی؟ ہاں، تو کوئی اور پسند کر لیں، آپ کی تو بہت سی دوستیں تھیں۔ نہیں، دل کی گہرائیوں سے تو پہلی دفعہ چاہا تھا کسی کو، اب وہ نہیں تو سنبھلنے میں تو وقت لگے گا نا بھائی۔ ویسے بھی میں باہر جا رہا ہوں 2 سال کی ہائر اسٹڈی کے لیے۔ ارے کب جا رہا ہے؟ بس اگلے ہفتے چلا جاؤں گا۔ شیبہ یہ سب کچھ سنتی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بھابھی کے روپ میں وجی نے اسے دیکھا تو اس کے دل پر کیا گزری، مگر اسے یہ بھی تو نہ معلوم تھا کہ وجی ہی اس کے دیور کے روپ میں اس سے بار بار ٹکراتا رہے گا۔ اور ایک دن اس نے ہی وجی سے کہا تھا، وجی میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے ہائر اسٹڈی کے لیے چلے جاؤ، میں رمیز کے ساتھ سیٹ ہونا چاہتی ہوں، اس لیے یہ میں نے تمہیں کبھی نہ چاہا، اور اب رمیز ہی میرے لیے سب کچھ ہے، تم میرے دیور ہو اور بس۔ تبھی وجی نے خاموشی سے باہر جانے کا بندوبست کر لیا تھا۔ اور پھر 1 ہفتے بعد ہی وجی قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سب کے بیچ میں کھڑا تھا۔ رمیز اور شیبہ بھی تھے اور تب انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے وجی نے کہا، بھائی جان بڑی حسین دلہن لائے ہیں آپ، مجھے دیکھیں کیسی بیوی ملتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی میم لے آؤں۔ کوئی کیوں امی؟ وہ ہنس پڑا۔ وجی بیٹا اپنا خیال رکھنا، خط ضرور لکھنا بیٹا، امی نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اور جب بھابھی اور بھائی کو خدا حافظ کہہ کر وہ مڑا اور مسکرا کر بولا، بھابھی جان اور بھائی جان اگلی ملاقات میں مجھے 2 عدد بھتیجا بھتیجی چاہیے بھائی، کیوں؟ ٹھیک ہے نا، خدا حافظ۔ اور شیبہ شرم سے سرخ ہو گئی اور ہنستا مسکراتا وجی اپنی آنکھوں میں سب سے آنسو چھپائے چلا جا رہا تھا۔ دور شیشے کے اس پار وہ کسٹم کے لیے قطار میں کھڑا تھا اور سامان لوڈ ہو رہا تھا۔ اور سامان لوڈ کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر باہر آیا۔ شیبہ اس لمحے اکیلی تھی۔ وہ لوگ کونے خدرے میں کھڑے آنسو پوچھ رہے تھے۔ شیبہ بھابھی، میرا اور آپ کا آخری ٹکراؤ ہے، شاید پھر کبھی نہ ہو۔ جو کہانی یونیورسٹی میں شروع ہوئی تھی وہ انجام سے پہلے ختم ہو گئی۔ اللہ نہ کرے وجی آپ خیریت سے آئیں۔ اگر صدمے سے سنبھل سکا نہ، وہ آہستہ سے بولا، اور روتی بھی سپنا اور روما کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلا گیا۔ تب وہ لوگ بوجھل قدموں سے ایئرپورٹ سے باہر آ رہے تھے کار پارکنگ کی طرف، اور شیبہ شکر ادا کر رہی تھی کہ وجی چلا گیا۔ بہت دنوں کے لیے پھر واقعی کئی سال بیت گئے۔ وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی مگر وجی نہ آیا۔ اس نے وہیں امریکن لڑکی سے شادی کر لی اور سیٹل ہو گیا۔ اور تب کہیں 6 سال کے بعد وہ صرف 1 ہفتے کے لیے آیا اور واپس چلا گیا۔ اپنی بیوی اور بچی میں مگن تھا کہ شیبہ سے ٹکراؤ کا موقع ہی نہ ملا، اور شاید وہ کہانی قصہ پاری نہ ہو گئی جو ان دونوں کے درمیان خاموشی سے شروع ہوئی اور خاموشی سے دفن ہو گئی۔ شیبہ وجی کی عظمت کو سلام کرتی تھی، وہ اس کی خاصی عزت کرنے لگی کیونکہ وہ اب ایک بردبار شخص تھا، کھلنڈرا لڑکا نہیں۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے بھی آپ کو پسند آئی ہوگی میری کہانی۔ اگر میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے، کیونکہ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی اسی کتاب سے
ایک اور کہانی لے کے آؤں گی. تو اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.